بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 15 الانتباہات المفیدہ. آگے ہیں انتباہ سوم. تیسرا انتباہ متعلق نبوت سے متعلق صفحہ نمبر 36. اس مادے میں چند غلطیاں واقع ہو رہی ہیں، یعنی اس مسئلے میں. اول وحی کی حقیقت میں کہ وحی کی کیا حقیقت ہے، جس کا حاصل بعض مدعیان اجتہاد نے یہ بیان کیا ہے، یعنی جو بعض کیا کر رہے مدعی ہیں، اجتہاد کی مدعی بن گئے ہیں، انہوں نے اس کا یہ حاصل بیان کیا کہ بعض میں فطرتاً اپنی قوم کی بہبودی و ہمدردی کا جوش ہوتا ہے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ فطرتی طور پر یہ سوچ ہوتی ہے، یہ خیال کہ وہ اپنی قوم کی بہبود اور ہمدردی کے لیے کوشش کرے، قربانی دے، اور اس جوش کے سبب اسی کے تخیلات غالب رہتے ہیں، اس کے خیالات افکار بس اسی بہبود و ہمدردی میں رہتے ہیں. وہ چاہتے کہ میری قوم، میرے ملک کے لوگ، میرے محلے کے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے اپنے پرائے فلاح پائے، بہبود پائے، ان کو خیر پہنچے. اس غلبہ تخیلات سے بعض مضامین کو اس کا متخیلہ مہیا کر لیتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک طاقت ہے، اس کو کہتے قوت خیالیہ. ایک تو قوت واہمہ ہے نا، جو ہم کو کیا کر دیتی، وہم فراہم کرتی، ہمیں اتر ڈر لگتا ہے. تو ایک قوت متخیلہ معنی خیالات کرنے والا، خیالات کا القاء کرنے والا، خیالات کا ڈالنے والا، نشو کرنے والا. متخیلہ معنی خیال دینے والا، خیال دینے والی قوت. اور بعض اوقات اسی غلبے سے کوئی آواز بھی مسموع ہوتی ہیں. بعض اوقات اس کی قوت متخیلہ اتنی زور پر آ جاتی ہے نا کہ کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے گویا میرے پاس ایک آواز آ گئی. یعنی اچھی بات ہوتی ہے آواز میں کہ تم یہ کرو، فلاں کام کرو، کل یہ اعلان کرو نا کہ آج کے بعد سود بند ہے، آج کے بعد فلاں چیز بند ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا، انہی چیز سے نبوت کو نکال دیا. اور بعض اوقات اسی غلبے سے کوئی صورت بھی نظر آ جاتی ہیں، جیسے ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی کیا ہو بار بار اس کی سوچ آ رہی ہو نا، بار بار اس کی سوچ آ رہی ہو، تو بعض اوقات اس کی صورت بھی ہمارے سامنے نمودار ہو جاتی ہیں. جیسے بعض عاشق ہوتے ہیں نا، اپنی معشوق کے متعلق افکار میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی آگے کی طرف حملہ بھی کر جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر اس کو کوئی معشوق محبوب نہیں ہوتا، سوچ زیادہ غالب ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی ملیخولیہ کا کیا ہو جائے، بیمار ہو جائے، ذہنی بیماری ہے، تو اس کو نیند نہیں آتی نا، تو بعض اوقات چارپائی میں ہی کیا کر دیتے، اٹھ جاتے، ہاں پھر آئے ہو مجھے مارنے کے لیے. وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ تلوار والا نہ بندوق والا، لیکن اس کا خیال اتنا کیا ہو جاتے، مغلوب ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات نہ چیز اس کو چیز لگتی ہے، نہ شے اس کو شے لگتی ہے. تیسری طرح کہہ رہے کہ استغفر اللہ، انبیاء کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے کہ ان کو نہ فرشتے آئے ہیں، نہ اللہ نے وحی کی ہیں، بلکہ ان کی قوت خیالیہ بہت مضبوط ہو گئی تھی نا ان باتوں میں، اچھے خیالات دے رہی تھی نا، اس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو آواز محسوس ہو گئی انبیاء کو، بعض اوقات ان کو سامنے انسان یا فرشتے کی طرف کوئی چیز نظر آیا. تو یہ تو بہت غلط بات ہے کہ ایسا ہوا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ کہ وہ اوہام میں مبتلا ہو کر خیالات میں اس کو فرشتے نظر آئے ہیں. جھوٹ کی باتیں بہتان ہے. اور وہ صورت بات کرتی ہوئی بھی معلوماتی اور خارج میں اس آواز یا اس صورت یا اس کلام کو کوئی وجود نہیں ہوتا، سب موجودات خیالیہ ہے فقط. لیکن نبوت کی یہ حقیقت جو یہ بعض مجتہدین بیان کر رہے نا، مجتہد نہیں ہیں، ویسے دعوے کر رہے کہ ہم مجتہد ہیں، علم کے پکے نہیں ہیں، علم کے بہت کچے ہیں. وہ کیا کر رہے، دعوے کر رہے، لیکن ایسی حقیقت بیان کرنا نصوص صریحہ صحیحہ کے خلاف ہے. نصوص میں تصریح ہے کہ وہی ایک فیض غیبی ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ کا یہ فیض ہے، کرم ہے. علم کا کیا ہے، سیلان ہے جو بواسطہ فرشتے کے ہوتا ہے،
فرشتے کے بغیر نہیں ہوتا، اور وہ فرشتہ کبھی القاء کرتا ہے یعنی بات دل میں ڈالتا ہے، جس کو حدیث شریف میں اس لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ نفث فی روعی، کہ میرے دل میں اس نے بات ڈال دی، پیغمبر کہتا ہے۔ کبھی اس کی صورت صوت سنائی دیتی یعنی آواز، کبھی وہ سامنے آ کر بات کرتے، جس کو قرآن کریم نے خود بیان کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح کر رہے کہ یاتین الملک احیانا، کبھی کبھی میرے سامنے فرشتہ آتا ہے، فیتمثل لی، میرے سامنے انسانی شکل میں آتے، دیکھیے قلبی رزن کی شکل میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اس کا علوم جدیدہ میں اس لیے انکار کیا گیا ہے نا ان چیزوں کا کہ خود فرشتوں کی وجود کو بلا دلیل باطل سمجھا گیا ہے۔ تو اس بات کو بدلیل باطل کا گیا۔ بعض مجتہدین جو کیا ہے مجتہدین نہیں ہے، ویسے خود کو کہہ رہا کہ ہم مجتہد ہے، انہوں نے اردو وغیرہ کی کتابیں پڑھ کر جو کیا ہے علمی کتابیں ہیں نا، اس سے کیا بن گئے ہیں، پروفیسر بن گئے ہیں، دعوے کر رہے، اور اسلام کی تعلیم دے رہے اسلامک اسکالر کے نام سے۔ تو کیا کر رہے ان چیزوں کو پھر کیا کر رہے آگے شو کرتے لوگ کے سامنے کہ یہ بات باطل ہے، وہ بات باطل ہے، عقل وغیرہ لاڑا کر، عقل کے گھوڑے دوڑا کر وہ فرشتوں کو نہیں کیا کرتے مانتے، تو آگے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کہاں مانیں گے۔ اس کی تحقیق کسی آئندہ انتباہ میں وجود ملائکے کی بیس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ملائکے کا وجود عقلاً محال نہیں ہے، اور جب ممکن عقلی کی وجود پر نقل صحیح دال ہو، یعنی جب آپ کے پاس ایسی دلیل نہ کہ عقلی بات ہے ممکن ہے، لیکن اس کے سامنے آپ کے پاس ایک اور دلیل بھی ہے جو نقلی ہے، صحیح ہے، دال معنی دلالت کرتی ہیں، عقلی طور پر اس کا قائل ہونا واجب ہے، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ تمہیں بھی اس کا اقرار کر لینا چاہیے کہ وہی کی ایک حقیقت ہے، وہ چیز نہیں ہے جو تم نے اپنے خیالات میں بنا رکھی ہے، یہ فیض غیبی ہے، اللہ کی طرف سے فیض ہے۔ فیض معنی کسی چیز کا بہا دینا، فاض الوادی معنی وادی بہ گئی۔ دوسری غلطی معجزات کے متعلق ہے، جن کی حقیقت ایسی امور ہے جن کا وقوع بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے ہوتا ہے، جو معجزے ہیں۔ علوم جدیدہ بلا دلیل ان کے حقوق کی بھی منکر ہے۔ علوم جدیدہ سے مراد سائنس وغیرہ فلسفے ہیں جو کیا کر رہے وہی کو نہیں مانتے، اور اسی بنا پر جو معجزات نصوص میں مذکور اس میں طویل بعید جس کو تحریف کہنا باجا ہے، تحریف کرتے ہیں، طویل بھی نہیں کرتے۔ تحریف کا معنی کسی چیز کا حلیہ بگاڑ دینا، شکل بگاڑ دینا، کرا کر ان امور کو عادیہ بنایا جاتا ہے، اکثر تو بالکل غیر عجیب واقعہ، جیسے اضرب بعصاک الحجر، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تم پانی ڈھونڈ رہے ہو نا قوم کے لیے، تو ایسا کرے کہ اس عصا کو پتھر پر مار دے، 12 چیز میں سے نکل آئیں گے وغیرہ، اور جہاں غیر عجیب نہ بن سکے نہ وہاں مسمرزم کی نوع میں داخل کیا جاتا ہے، پھر وہ پر کیا کرتے ہیں ہپناٹزم اور مسمرزم وغیرہ چلا دیتے ہیں۔ جہاں پر معجزے کی بات آ جائے نا تو یہ نئی علوم والے لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اس معجزے میں اگر طویل نہیں کر سکتے، تحریف کے لیے بھی کوئی راستہ نہ بن رہا ہو، تو پھر کہہ رہے یار یہ اس میں مسمرزم کیا تھا اس شخص نے، مسمرزم میں نے جادو کیا تھا، اس نے جادو وغیرہ کے ذریعے قوم کو دکھایا تھا کہ دیکھیں قبر سے میں نے انسان کو کھڑا کیا، قبر سے کون دوبارہ انسان کو زندہ کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ کہہ رہا کہ یہ مسمرزم تھا، جس یہاں پر کیا کرتے جادوگر انڈا نکالتے آدمی سے، تو کہاں انڈا ونڈا تو نہیں ہے یہاں، صرف کیا ہے ایک خیال ہے۔ جیسے انقلاب عصای موسیٰ میں کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی عصا اژدہا بن جاتی تھی، تو کہہ رہے کہ یہ مسمرزم کی بات تھی، اس میں ہپناٹزم، اور اس کا اشتباہ، اور اس اشتباہ کا جو منشا ہے نا، اس شک کا جو کیا ہے اس کی جو بنا ہے، اس کو انتباہ دم میں رفع کر دیا گیا۔ پس قادر مطلق نے جس طرح خود اسباب طبعیہ کو بلا اسباب طبعیہ کے پیدا کیا، ورنہ تسلسل لازم ہے غور و محال ہے۔ تم کہہ رہے کہ ساری چیزیں اسباب طبعیہ سے ہو رہی نا، پھر تو ہم کہیں گے کہ آگ جو ہے نا یہ جلاتی ہے نا، تو آگ کے لیے کیا چیز آئی کہ آگ کو کہہ دیا کہ تم جلاؤ، آگ کے لیے کیا چیز ہے نیچے سے کچھ ہے؟ یہ تو سبب طبعی ہے، یہی آگ اگر نہ جلائے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ چلو آگے نہیں جلا رہی، خیر ہے، نہیں جلا اچھی بات ہے، اللہ آگ کو ایسا بنا کہ نہ جلائے، لیکن اگر آگ جلا رہی ہے تو اس کے لیے کوئی سبب ہے آگ کے لیے آگے، تو اگر اس کے لیے سبب مانو گے تو اس سبب کے لیے پھر کیا سبب ہے آگے، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تو تسلسل لازم آئے گا نا، تسلسل مانا زنجیر کی طرح کڑی آگے چلاتے جاؤ،
رک نہیں رہی. ایسا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں کہ کسی چیز کی حد نہ ہو؟ ابتدا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ابتدا نہ ہو. ابتدا تو اللہ کی نہیں ہے، انتہا تو اللہ کی نہیں ہے. ہر چیز کی ابتدا انتہا ہے. اس لیے تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے، محال ہے. محال مانا باطل ہے. اسی طرح ان کے مسببات کو بھی اگر چاہے بالاسباب طبعیہ پیدا کر سکتے ہیں. آگے سبب جلانا مسبب ہے. مسبب مانا وہ چیز، یہ گولی ہے نا کس کے لیے؟ فور پین، درد کے لیے ہے. تو چلو یہ گولی ہے نا درد ختم کر رہی ہے. درد جو ختم ہو وہ کیا ہے؟ مسبب. اور گولی اس کے لیے کیا ہے؟ سبب ہے. پانی کیا ہے؟ سبب ہے. پیاس جو اس نے بجھائی، یہ پیاس کیا ہے؟ مسبب. مسبب اس کو کہتے ہیں جس پر کام ہو جائے. سبب مانا کام کرنے والا. کام کرنے والے کو سبب کہتے ہیں. جس کا کام کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبب کہتے ہیں. تو مسببات بھی اگر اللہ چاہے نا اسباب کی بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آگ کے بغیر آدمی کو جلا سکتا ہے. دیکھیں آگ نہیں ہے پھر بھی جل گیا. دیکھیں یہاں پر سبب نہیں مسبب ہو گیا. تو اللہ کو سبب کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے وہ مسبب کو بغیر سبب کی کر سکتے، اس طرح سبب کو بھی بغیر سبب کی کر سکتے. اس کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہے. ایک بعض اوقات سبب کے لیے بھی سبب ہوتا ہے. میں نے چھوٹے بچے کو چاقو دیا، اس چھوٹے بچے نے کیا کر دیا؟ کسی اور بچے کو چاقو دیا، اور اس چھوٹے بچے نے کسی تیسرے چھوٹے بچے پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا، اس کے پیٹ کو چاک کر دیا. کون اس میں مجرم ہے؟ میں مجرم ہوں. کیوں میں چھوٹے بچوں کو چوریا دے رہا ہوں چاقو؟ میرے پر وہ بھی تاوان آئے گا جیسے ان پر آ رہا ہے. اگر وہ کیا ہے بالکل ہی نابالغ، وہ تو نہیں سمجھ رہے نا، تاوان میرے اوپر آئے گا. کیونکہ اصل سبب میں بن گیا تو اس کے بعد مزید اسباب بن رہے. صحیح. غایت ما فی الباب، آخری بات ہے کہ اس کو مستبعد کہیں گے، زیادہ سے زیادہ دور ہے. ذرا کل جلدی نہیں قبول کر رہے نا، مگر استحال اور استبعاد ایک نہیں ہے.